وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم قرآن پاک کو اردو میں سمجھنے کی اور اسے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید کا کوئی بھی ترجمہ خواہ کسی ہی وقت نظر سے انجام پایا ہو، ان عظیم معنی کو ادا کرنے سے بہرحال قاصر رہے گا۔ نیز یہ کہ ترجمہ میں جن مطالب کو پیش کیا جاتا ہے وہ دراصل مترجم کی قرآن فہمی کا محاصل ہوا کرتے ہیں، چنانچہ ہر انسانی کوشش کی طرح ترجمہ قرآن میں بھی غلطی، کوتاہی اور نقص کا امکان باقی رہتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک بشرا کلام ہے، اس لیے بھول چوک ہو جانا فطری عمل ہے۔ آپ کہیں کسی غلطی کی نشاندہی کریں گے تو میں شکر گزار ہوں گی اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور اسے درست کروں گی، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو قرآن سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی مصروف زندگی سے کم 15 منٹ روزانہ نکال کر اپنے لیے نازل شدہ پیغام سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو چلیے سمجھتے ہیں آیت نمبر 1 اور 5 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں کون لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الف لام میم، یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام اللہ ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے، وہ جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور جو رزق ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں، سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب ہم ان آیات کو تفسیر کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سورہ میں آگے چل کر گائے کا واقعہ ہوا، اس لیے اسے بقرہ یعنی گائے کے واقعے والی سورت کہا جاتا ہے۔ حدیث میں اس کی ایک خاص فضیلت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ مدنی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، البتہ اس کی بعض آیات حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئیں۔ الف لام میم، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف۔ ان کے معنی کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے، واللہ عالم بمرادہ، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر ایک نیکی اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اس دور کے اسالیب بیان میں اس طرح کے حروف مقطعات کا استعمال عام طور پر معروف تھا۔ خطیب اور شعراء دونوں اس اسلوب سے کام لیتے تھے، چنانچہ اب بھی کلام جاہلیت کے جو نمونے محفوظ ہیں ان میں اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ سامعین بالعموم جانتے تھے کہ ان سے مراد کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عصر مخالفین میں سے کسی نے بھی یہ اعتراض کبھی نہیں کیا کہ یہ حروف کیسے ہیں جو تم بعض صورتوں کی ابتدا میں کہتے ہو، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام سے بھی ایسی کوئی روایت منقول نہیں ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے معنی پوچھے ہوں۔
بعد میں اسلوب عربی زبان میں متروک ہوتا چلا گیا اور اس بنا پر مفسرین کے لیے ان کے معنی متعین کرنا مشکل ہو گیا۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ نہ تو ان حروف کا مفہوم سمجھنے پر قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا انحصار ہے، اور نہ یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے معنی نہ جانے گا تو اس کے راہ راست پانے میں کوئی نقص رہ جائے گا۔ لہٰذا ایک عام ناظر کے لیے کچھ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کی تحقیق میں سرگرداں ہوں۔ بے شک یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی بات نہیں، جو سراسر علم حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کا منصف وہ ہے جو تمام حقیقتوں کا علم رکھتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان اپنی نادانی کی بنا پر اس کے بیانات میں شک کریں۔ یعنی یہ کتاب تو سراسر ہدایت اور رہنمائی ہے، مگر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی میں چند صفات پائی جاتی ہوں۔ ان میں سے اولین صفت یہ ہے کہ آدمی پرہیزگار ہو، بھلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہو، برائی سے بچنا چاہتا ہو، بھلائی کا طالب ہو اور اس پر عمل کرنے کا خواہش مند ہو۔ وہ لوگ جو دنیا میں جانوروں کی طرح جیتے ہوں، جنہیں کبھی یہ فکر لاحق ہی نہ ہوتی ہو کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، بس جہاں دنیا چل رہی ہو وہیں خواہش نفس دھکیل دے، یا جہاں قدم اٹھ جائیں اسی طرف چل پڑے، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں کوئی رہنمائی نہیں۔ یہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسری شرط ہے۔ غیب سے مراد وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہیں اور کبھی براہ راست عام انسانوں کے تجربے و مشاہدے میں نہیں آتی، مثلاً اللہ کی ذات و صفات، ملائکہ، وحی، جنت، دوزخ وغیرہ۔ ان حقیقتوں کو بغیر دیکھے ماننا اور اس اعتماد پر ماننا کہ نبی ان کی خبر دے رہے ہیں، ایمان بالغیب ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان غیر محسوس حقیقتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو، صرف وہی قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ رہا وہ شخص جو ماننے کے لیے دیکھنے اور چکھنے اور سونگھنے کی شرط لگائے اور جو کہے کہ میں کسی ایسی چیز کو نہیں مان سکتا جو ناپی اور تولی نہ جا سکتی ہو، تو وہ اس کتاب سے ہدایت نہیں پا سکتا۔ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایمان لانے کے بعد فوراً ہی عملی اطاعت کے لیے آمادہ ہو جائے، اور عملی اطاعت کی اولین علامت اور دائمی علامت نماز ہے۔ ایمان لانے پر چند گھنٹے بھی نہیں گزرتے کہ مؤذن نماز کے لیے پکارتا ہے، اور اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا اطاعت کے لیے بھی تیار ہے یا نہیں۔ پھر یہ مؤذن روز 5 وقت پکارتا رہتا ہے، اور جب بھی انسان اس کی پکار پر لبیک نہ کہے، اسی وقت ظاہر ہو جاتا ہے کہ مدعی ایمان اور اطاعت سے خارج ہو گیا ہے۔ پس ترک نماز دراصل ترک اطاعت ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جو شخص اس کی ہدایت پر کار بند ہونے کے لیے ہی تیار نہ ہو، اس کے لیے ہدایت دینا اور نہ دینا یکساں ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اقامت الصلاۃ ایک جامع اصطلاح ہے۔ اس کے معنی صرف یہی نہیں کہ آدمی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتماعی طور پر نماز کا نظام باقاعدہ قائم کیا جائے۔ اگر کسی بستی میں ایک شخص انفرادی طور پر نماز کا پابند ہو، لیکن جماعت کے ساتھ اس فرض کے ادا کرنے کا نظم نہ ہو، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں نماز قائم کی جا رہی ہے۔ یہ قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے چوتھی شرط ہے کہ آدمی تنگ دل نہ ہو، زرپرست نہ ہو، اس کے مال میں اللہ اور بندوں کے جو حقوق مقرر کیے جائیں انہیں ادا کرنے کے لیے تیار ہو، جس چیز پر ایمان لایا ہے اس کی خاطر مالی قربانی کرنے میں بھی دریغ نہ کرے۔ یہ 5ویں شرط ہے کہ آدمی ان تمام کتابوں کو برحق تسلیم کرے جو وحی کے ذریعے سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے پہلے کے انبیاء پر مختلف زمانوں اور ملکوں میں نازل کی۔ اس شرط کی بنا پر قرآن کی ہدایت کا دروازہ ان سب لوگوں پر بند ہے
جو سرے سے اس ضرورت ہی کے قائل نہ ہوں کہ انسان کو اللہ کی طرف سے ہدایت ملنی چاہیے، یا اس ضرورت کے تو قائل ہوں مگر اس کے لیے وحی اور رسالت کی طرف رجوع کرنا غیر ضروری سمجھتے ہوں، اور خود کچھ نظریات قائم کر کے انہی کو اللہ کی طرف سے ہدایت قرار دے بیٹھیں، یا آسمانی کتابوں کے بھی قائل ہوں مگر صرف اس کتاب یا ان کتابوں پر ایمان لائیں جنہیں ان کے باپ دادا مانتے چلے آئے ہیں۔ پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئیں وہ سب سچی ہیں، وہ اب اپنی اصلی شکل میں دنیا میں نہیں پائی جاتی، نیز اب ان پر عمل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب عمل صرف قرآن اور اس کی تشریح و نبوی حدیث پر ہی کیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وحی اور رسالت کا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا گیا ہے، ورنہ اس پر بھی ایمان لانے کا ذکر اللہ تعالیٰ ضرور فرماتے۔ یہ ان اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا ہے جو ایمان لانے کے بعد تقوی و عمل اور عقیدہ صحیحہ کا اہتمام کرتے ہیں، محض زبان سے اظہار ایمان کو کافی نہیں سمجھتے۔ کامیابی سے مراد آخرت میں رضائے الہی اور اس کی رحمت و مغفرت کا حصول ہے، اس کے ساتھ دنیا میں بھی خوشحالی اور سعادت و کامرانی مل جائے تو سبحان اللہ، ورنہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ اپنے سوال کو دوبارہ دہراتے ہیں اور اسے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں کون لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الف لام میم، یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام اللہ ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے، وہ جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔